جس نے آئینہ صداقت کا دکھایا وہ حسین، اور جس نے خوابیدہ زمانے کو جگایا وہ حسین، موت کا منہ دیکھ کر جو مسکرایا وہ حسین، موت کا منہ دیکھ کر جو مسکرایا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ یہ کس حلقوم کے کٹنے کی باتیں شمر کرتا ہے، یہ کس حلقوم کے کٹنے کی باتیں شمر کرتا ہے، حسین نور ہیں اور نور پر خنجر نہیں چلتا، حسین نور ہیں اور نور پر خنجر نہیں چلتا۔ ایک بار نبی پر اور آل نبی پر خلوص و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے جو جمعہ میں اعلان کیا ہے تو اس میں ہدایت بابو نعیمی نہیں آ پائیں گے اور صفدر بابو بھی نہیں آ پائیں گے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ نہیں آ پائیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کے بارے میں نے سوچا کہ وہ نہیں آ پائیں گے وہی آ گئے، اور جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں وہ ابھی تک نہیں آئے۔ اللہ تعالی انہیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور آج تو آنا ہی ہے، اگر آج نہیں آئیے گا تو جمعہ میں پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ کی کس طرح سے میں آپریشن کروں گا، یہ بات تو طے ہے۔ اور آپریشن بھی کروں گا تو سلائی نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا ایسے جیسے کورونا کے مریض کو چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس میں تو سب جناب کڈنی وغیرہ سب نکال دیتا ہے اور سلائی کر دیتا ہے، لیکن اگلے جمعہ میں سلائی بھی نہیں کروں گا۔ یہ بات وہ لوگ یاد رکھیں جو ابھی تک اس محفل میں نہیں آئے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ کل جہاں پہ میں نے ختم کیا بالکل وہیں سے میں واقعات کا آغاز کر رہا ہوں۔ سرکار سیدنا امام مسلم بن عقیل جس دن شہید ہوئے، 3 تاریخ تھی اردو کی، ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی، اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ ذی الحجہ ہی کے مہینے میں حج بیت اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 3 ذی الحجہ کو امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، اس سے پہلے پہنچے، لیکن ان کی شہادت 3 ذی الحجہ کو ہوئی۔ ٹھیک امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی جس دن، اسی دن نواسہ رسول، راکب دوش پیمبر، جنتی جوانوں کے سردار سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام کی روانگی مکہ سے ہو رہی ہے۔
امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے شہید، پہلا شہید کربلا کے واقعات اور خونی ڈرامہ جو یزیدیوں نے کھیلا، اس میں سب سے پہلی جان حضرت امام مسلم بن عقیل کی گئی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام تو نوش کر لیا، لیکن اپنے پیچھے انہوں نے 2 بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑا تھا۔ وہ تھے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم۔ یہ دونوں بچے قاضی شریح کے یہاں موجود تھے، پناہ لیے ہوئے تھے۔ ابن زیاد کو جب پتا چلا کہ امام مسلم بن عقیل کے 2 بچے بھی ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا اس نے کہ جو ان دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام بھی ملے گا اور اسے پناہ بھی ملے گی۔ اب جو حریص قسم کے جو لوگ تھے، جو لالچی قسم کے لوگ تھے، اکثر ایسا ہوتا ہے جو حریص ہوتے ہیں، جو لالچی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں، اس کے آگے کا جو دانہ ہے وہ بھی چھن جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ ایک کتا روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر کے کنواں کے پاس پہنچا، اور کنواں کے پاس جب پہنچا تو پانی میں اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے سمجھا کہ دوسرا کتا روٹی کا ٹکڑا لے کر کے اندر میں ہے، ٹھیک ہے، تو کتے کی تو عادت ہے بھوکنا، اس نے جناب بھوکنا شروع کیا۔ اس نے یہ سوچا کہ ہم اگر بھوکنے لگیں گے تو وہ کتا روٹی چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا، لیکن یہ کتا جب بھوکنے لگا تو اس کے پاس جو روٹی تھی وہ بھی کنویں میں چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب نہ وہ روٹی ملی اور نہ جو اس کے منہ میں روٹی تھی وہ ملی۔ تو الحریص محروم، حریص انسان، لالچی انسان وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ ابن زیاد نے جب اعلان کیا کہ اس کو انعام ملے گا جو دونوں امام مسلم کے یتیم بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا، جتنے لالچی اور حریص قسم کے لوگ تھے وہ سب نکل پڑے بچوں کی تلاش میں۔ اتفاق سے بچے مل گئے، دونوں بچے سہمے ہوئے تھے۔ کیسے مل گئے؟ وہ بچے راستے ہی میں بھٹک رہے تھے۔ قاضی شریح نے جب سنا کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو دونوں بچوں کی فکر ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ ابن زیاد نے تو اعلان کر دیا کہ دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لایا جائے اور جو لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ قاضی شریح نے دونوں بچوں کو بلایا، دونوں بچے آئے۔ جیسے ہی سامنے آئے قاضی شریح رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت یاد آ گئی۔ دونوں یتیم بچوں کو دیکھا تو رونے لگے۔ جب رونے لگے تو دونوں بچوں نے کہا، قاضی صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ تو دونوں بچے تو ڈرے ہوئے تھے ہی، دونوں بچے تو سہمے ہوئے تھے ہی، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ میرے باپ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ لہذا قاضی شریح نے جب پوچھا، دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، دونوں بچوں کو پیار کیا، دونوں بچوں کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ قاضی صاحب روتے جا رہے ہیں اور دونوں بچوں کو پیار کرتے جا رہے ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا، قاضی صاحب آج تو آپ اس طرح سے ہمیں پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کو کرتا ہے، اس کے جس کا باپ نہیں ہوتا ہے ان یتیم بچوں کو اس طرح سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو قاضی صاحب کیا میرے ابا جان نہیں رہے؟ کیا میرے ابا قتل کر دیے گئے؟ کیا میرے ابا جان کو شہید کر دیا گیا؟ قاضی صاحب نے کہا، ہاں بے بچوں، تمہارے ابا کو بڑی
بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، تم دونوں یتیم ہو گئے ہو۔ اہل بیت کے یہ دو نونہال سہمے ہوئے تو تھے ہی، جناب یہ دونوں باپ کی شہادت کی خبر سن کر یہ بھی زور زور سے رونے لگے، لیکن قاضی صاحب نے کہا زور سے رو مت، اس لیے کہ ابن زیاد کے سپاہی نکل چکے ہیں، اگر اس کو پتہ چل گیا تو تم دونوں کو بھی گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ بچے جناب رو بھی نہ سکے، باپ کی شہادت کی خبر سن کر کے اچھی طرح سے آنسو بھی نہیں بہا سکے، وہ سہمے ہوئے تھے اور دونوں بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے قاضی صاحب نے اپنے بیٹے کو بلایا اسد کو اور کہا دیکھو آج ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے، باب العراقین سے وہ قافلہ جائے گا، ایک کام کرو بڑی ہی رازداری کے ساتھ بہت چپکے کے ساتھ یہ دونوں بچوں کو تم لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد قافلے میں جو محب اہل بیت ہو، جو حسین کا چاہنے والا ہو، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو، ایسے کسی آدمی کے حوالے کر دینا اور کہہ دینا کہ اس کو مدینہ پہنچا دے، اس کے گھر تک پہنچا دے۔ دونوں بچوں کو اسد لے کر کے گیا، باب العراقین پہ جب پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ جا چکا تھا، جس قافلے میں دونوں بچوں کو جانا تھا وہ قافلہ جا چکا تھا، اور قافلہ کے جانے سے جو گرد و غبار اڑ رہا تھا وہ گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ اسد نے کہا دیکھو قافلہ تو جا چکا ہے، اب ایک ہی صورت ہے کہ تم لوگ دوڑ کر کے یہاں سے جاؤ اور قافلے میں مل جاؤ تاکہ تم مدینہ پہنچ جاؤ، مرتا کیا نہیں کرتا۔ دونوں بچے جناب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، گرد و غبار کو دیکھ کر کے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بچے کہاں تک دوڑتے، دوڑ کر کے تو جا رہے ہیں لیکن قافلہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جو گرد و غبار نظر آ رہا تھا وہ گرد و غبار بھی نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، گرمی کا موسم ہے، جناب اہل بیت اور رسول کے خاندان کے یہ دو ننھے ننھے چشم و چراغ، یہ دو پھول گھبرا جاتے ہیں، کبھی باپ کو آواز دیتے ہیں، کبھی اماں کو پکارتے ہیں، دونوں بچے سہمے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، اب کیا کریں کہاں جائیں۔ رات بھر اسی طرح سے وہ بچے سہمے ہوئے گھومتے رہے، جب صبح ہوئی تو جناب دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آ گئے، جہاں سے ہم چلے تھے وہیں آ گئے، اور آگے سامنے میں ایک چشمہ ہے، ایک تالاب ہے، تالاب کے کنارے ایک درخت ہے، درخت میں جناب کھو ہے۔ دونوں بچوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے سپاہی پکڑ کر کے ہم کو لے جائیں، لہذا رات بھر تو دوڑتے رہے، رات بھر گشت کرتے رہے، رات بھر جناب بھوکے پیاسے چلتے رہے، اسی جناب درخت کے کھوہ میں دونوں بچے چھپ جاتے ہیں ایک دوسرے سے لپٹ کر کے۔ سوچو ذرا صحیح، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان دو یتیم بچوں کا، ان دو نونہالوں کا، خاندان رسالت کے دو پھولوں کا، خاندان رسالت کے چشم و چراغ کا کیا ہوگا؟ پردیس میں ہے، اپنا وطن بھی نہیں ہے، اپنا دیش بھی نہیں ہے، غریب الدیار ہیں، غریب الوطن ہیں، دونوں بچے سہمے ہوئے ہیں۔ صبح صبح ایک لونڈی اور کنیز آتی ہے تالاب کے کنارے، تو تالاب میں دونوں بچوں کی تصویر نظر آئی، دونوں بچوں کی تصویر جب نظر آئی تو گھوم کر کے اس کنیز نے دونوں بچوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جناب اس نے اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں جناب یہ بات یقین کے ساتھ پیوست کر لیا کہ یہ اتنے خوبصورت بچے جناب یہ کوفہ کے نہیں ہیں، اتنے خوبصورت بچے، چہرے پر سادگی ہے، چہرے پر معصومیت ہے، یقیناً یہ کسی اور ہی جگہ کے لڑکے ہیں، لیکن سہمے ہوئے کیوں ہیں، ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کنیز نے قریب جا کر کے پوچھا، اے میرے بچوں، اے نونہالو، ارے تم لوگ اتنے ڈرے ہوئے اس درخت کے کھوہ میں کیوں چھپے ہوئے ہو؟ تم لوگ کون
کون ہو, کہاں سے آئے ہو میرے شہزادوں, لیکن بچہ ہے کہ کچھ بول نہیں رہا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں اگر ہم کچھ بولیں گے تو ہو سکتا ہے یہ عورت بھی ہم کو ابن زیاد کے حوالے کر دے. جب عورت پوچھ رہی ہے تو دونوں بچوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے, روتے جا رہے ہیں لیکن کچھ بول نہیں رہے ہیں. اس عورت نے, کنیز نے دونوں بچوں کو بڑے پیار سے کہا, گھبراؤ نہیں, میں ہوں نا, کچھ نہیں ہوگا. تم بتاؤ تم کس کے لڑکے ہو, کس کے نونہال ہو, کس کے لخت جگر ہو. دونوں بچوں نے کچھ نہیں کہا تو جناب اس کنیز نے خود کہا کہ کہیں تم امام مسلم بن عقیل کے بچے تو نہیں ہو. اتنا کہنا تھا کہ بچوں کا کلیجہ پھٹ گیا. باپ کا نام آیا تو کلیجہ پھٹ گیا. صدمہ سے تو وہ ایسے ہی چور چور تھے. لیکن جب کنیز نے پوچھا کہ تم امام مسلم کے بچے تو نہیں ہو, کچھ نہیں کہا, آنکھوں سے آنسو بہتا رہا. اس کنیز نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا, کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے شہزادوں, ارے میری جو مالکن ہے نا وہ بہت ہی اہل بیت سے محبت کرتی ہے, چلو میں تمہیں لے کر کے چلتی ہوں, کچھ نہیں ہوگا. جناب بھوکے پیاسے تو بچے تھے ہی. جناب دیکھا کہ تسلی کے جملے یہ عورت بول رہی ہے تو کیا نہیں کرتا, بھروسہ تو کرنا ہی تھا. اب وقت آنے پر جو ہوگا سو ہوگا. دونوں بچے اسی کے ساتھ ہو گئے, گئے اور جانے کے بعد اس کنیز نے اپنی مالکن سے کہا, مالکن ارے آپ خوش ہو جائیے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ دو امام مسلم بن عقیل کے یتیم بچے, خاندان رسالت کے چشم و چراغ, فاطمہ کے دو پھول, فاطمہ زہرا کے نونہال, گلشن رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول میں لے کر آئی ہوں. اتنا سننا تھا کہ مالکن نے کہا, اے میری کنیز آج سے تو آزاد ہے, آج سے تو میری نوکرانی نہیں ہے بلکہ آج سے تو میری بہن ہے. میں اتنی خوش ہوں یہ مت پوچھو کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. دونوں بچوں کو دیکھا کہ چہرے پر گرد و غبار ہے اور چہرے پر جناب مٹی پڑی ہوئی ہے. بچے جناب سادگی اور معصومیت کے باوجود بھی سہمے ہوئے تھے, اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے. اس مالکن نے اپنی کنیز سے کہا, جلدی کرو, فاطمہ کے لال کو پہلے غسل دیا جائے, پہلے اس کو نہلایا جائے. دونوں بچوں کو نہلایا اور جناب اس کے کپڑے کو, اس کے تن پر پھر کپڑے کو پہنایا. تھکاوٹ بچوں کی کچھ دور ہوئی, اطمینان ہوا کہ چلو ہم لوگ اچھی جگہ پہ آ گئے ہیں, کم سے کم یہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تو مل گئی. دونوں بچوں کو جناب اس طرح سے وہ کھانا کھلا رہی ہے جیسے اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے. مالکین جب اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں نونہالوں کو کھلا رہی تھی تو دونوں بچوں کو اپنی ماں کی یاد آ گئی کہ میری ماں اسی طرح سے پیار سے کھلایا کرتی تھی. دونوں بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑا. دونوں بچوں کو کلیجے سے لگایا, سینے سے لگایا, کہا بیٹا نہ گھبراؤ, یہاں کوئی بات نہیں ہے, تم بالکل بے فکر رہو اور تم اطمینان و سکون سے رہو. کھانا اس نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا. کھاتا کیا کھاتا, اتنے تو جناب اتنے تو مصائب اور اتنے آلام ان بچوں کے سر پہ تھے کہ کھانے کو جی نہیں چاہا. لیکن مالکن نے پیار کر کے دونوں بچوں کو کچھ کھلایا, پانی پلایا اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے, چونکہ بچے 2 دن سے بھوکے تھے, 2 دن سے بھوکے تو تھے ہی اور کوفہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. دونوں بچے تھکے ہوئے تھے, سو گئے. جب دونوں بچے سو گئے تو دیکھیے کیا ٹریجڈی ہے, میں نے کیسے حالات پلٹتے ہیں. اسی مالکن کا شوہر ابن زیاد کا سپاہی, اسی مالکن
کا शौहर इब्ने ज़ियाद का सिपाही। और जब इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया कि जो भी पकड़ करके लाएगा दोनों बच्चों को उसे इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। उसके शौहर का नाम हारिस था। हारिस दिन भर जनाब इन्हीं बच्चों को तलाश करता रहा। उसे क्या मालूम कि जिन बच्चों की तलाश में दिन भर घूम रहा है वो बच्चे उसी के घर में पनाह लिए हुए हैं। रात में थका मांदा उसका शौहर आता है। मालकिन ने एक जनाब दूसरे कमरे में साइड में किनारे में जो कमरा था उसी में बिस्तर लगा दिया। बच्चे बिल्कुल सो गए, इसलिए कि बच्चों को तो इत्मीनान था कि हम यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लिहाजा इत्मीनान से बच्चे सो गए। रात में जब हारिस आया, थका मांदा आया, जल्दी से उसको खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद कहा कि आप सो जाइए। वो भी थका हुआ था, वो भी सो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो मुक़द्दर में लिखा रहता, जो तकदीर में लिखा हुआ रहता है वो सामने आ ही जाता है। उन दोनों बच्चों के मुक़द्दर में भी शहादत लिख दी गई थी। आधी रात के बाद दोनों बच्चे मने बेदार हो जाते हैं, जाग जाते हैं दोनों और रोने लगते हैं। बड़े बच्चे ने कहा, मोहम्मद ने कहा, ए भाई मैंने अजीब ख्वाब देखा है। कहा क्या देखा भाई? मैंने भी ख्वाब देखा, लेकिन आप बोलो क्या देखा? कहा मैंने देखा कि हौज़ कौसर पर दादा जान है, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें मेरे अब्बा भी हैं, हौज़ कौसर पर खड़े हैं और अब्बा को बहुत डांट रहे हैं। दाजादान डांटते हुए कह रहे हैं, ए इमाम मुस्लिम, अरे तुम तो चले आए, उन दोनों बच्चों को किसके हवाले करके आए हो? तुम जब आए तो उसको लेके क्यों नहीं आए? इमाम मुस्लिम ने कहा, या रसूल अल्लाह, सुबह तक वो दोनों बच्चे भी आ जाएंगे, इत्मीनान रखिए मेरे आका। ये ख्वाब जब बच्चों ने देखा तो बच्चों को यकीन हो गया कि लगता है मेरी भी शहादत का वक्त आ गया है। इस जनाब ख्याल से दोनों बच्चे आपस में मिल करके गले लग करके दोनों रोने लगे। रोने की आवाज से हारिस उठ गया, उसकी आंख खुल गई। जब उसकी जालिम की आंख खुल गई तो उसने बीवी को जगाया और कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ? तो बीवी हड़क गई, उसको भी खतरा महसूस हो गया कि जालिम इसने आवाज सुन लिया, अब क्या होगा? तो उसने कहा, पड़ोस में कोई बच्चा होगा जो रोता होगा? कहा नहीं, ये पड़ोस से आवाज नहीं आ रही, ये हमारे घर से आवाज आ रही है। उसको इत्मीनान नहीं हुआ। बीवी लाख समझाती रही कि आप सो जाइए ना, सुबह में देखिएगा। सुबह मैंने कहा नहीं, ये मेरे रूम से आवाज आ रही, मेरे घर से आवाज आ रही। जल्दी से चिराग जलाया और चारों तरफ देखने लगा और जिस रूम में दोनों नौनिहाल थे, दोनों शहजादे थे, खानदाने रिसालत के चश्मो चराग थे, इत्मीनान था कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब हारिस पहुंचा और देखा कि ये दोनों बच्चे यहाँ हैं, पूछा तुम लोग कौन हो? तो चूंकि दोनों बच्चे तो जान रहे थे कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, इसलिए जनाब बेधड़क उसने बता दिया कि हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों यतीम बच्चे हैं। इतना तो सुनना ही था। जालिम हारिस वो दिन भर इन्हीं बच्चों को तलाश करता रहा, सरे गर्दा रहा और उसने कहा कि अरे दोनों बच्चे, अरे मैं तुझे तो कल दिन भर मैं तलाश करता रहा, मुझे क्या पता कि मेरे ही घर में तुम लोगों ने पनाह ले लिया है। ये तो अच्छा हुआ चलो कि तुमने मेरे घर में पनाह लिया। अब जो इनाम और इकराम इब्ने ज़ियाद ने मुकर्रर किया है वो हमको मिल जाएगा। जालिम हारिस ने दोनों बच्चे के हाथ को ने
دونوں بچوں کے زلف کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا وہ نیچے اتارا۔ بیوی نے کہا پیر پکڑ کر کے، ارے ظالم تو جانتا نہیں ہے یہ کس کے لڑکے ہیں، ارے کس خاندان کے ہیں، خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں۔ اگر بچوں کا خیال نہیں ہے تو کم سے کم جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ارے اس کلمے کا تو احسان مانو۔ کیا کر رہے ہو؟ بچوں کو اس طرح سے نہ گھسیٹو، جتنا ظلم کرنا ہے، جتنا مارنا ہے تو مجھے مار لے۔ پیر پکڑ لیتی ہے، کہا بچوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دو، یہ یتیم بچے ہیں۔ لیکن حارث کے اوپر جناب بھوت سوار تھا انعام کا، اس نے اپنی بیوی کو ایسی ٹھوکر زور سے لگائی کہ بیوی جا کر کے دیوار کے اوپر اس کا سر لگا اور سر پھوٹ گیا، خون بہنے لگا، بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو بے ہوش ہو گئی، لیکن حارث نے ان دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا ظالم جناب ایک کمرے میں لایا اور رسیوں سے کس دیا، کہا اب صبح میں ہم تم کو لے جائیں گے۔ رات بھر بچے اسی طرح سے رسی میں بندھے رہے۔ بیوی کو جب ہوش آیا تو شوہر کی لاکھ منت و سماجت کرنے لگی، مگر کہتے ہیں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اس کے اوپر لالچ کا بھوت سوار تھا، اس نے بیوی کی ایک نہ سنی۔ جیسے ہی صبح ہوئی دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا جناب لے کے چلا جا رہا ہے دریائے فرات کی جانب، اور بیوی منت و سماجت کر رہی ہے، اے میرے شوہر تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا اگر ان دونوں بچوں کو چھوڑ دو، تم کو جتنا مال چاہیے میں دوں گی۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ خاندان رسالت کے ان دو ننھے ننھے پھولوں کو گھسیٹتا ہوا ظالم حارث دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا، اور فرات پر پہنچنے کے بعد تلوار بھی بے نیام کیا، خنجر بھی نکال لیا۔ بچے دیکھ کر کے تلوار اور خنجر ڈر گئے اور سہم گئے، کہا اب تو میری شہادت ضرور ہوگی۔ لیکن جناب حارث ظالم نے کہا کہ پہلے تم میں سے کون مرنا چاہتا ہے؟ محمد جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا دیکھو اگر تم کو مارنا ہی ہے تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے نے کہا اے حارث اگر تم کو مارنا ہی ہے تلوار چلانا ہے تو پہلے میری گردن پر چلا۔ حارث نے کہا مت گھبرا، میں ایسی تلوار چلاؤں گا کہ دونوں کا سر ایک ساتھ کٹے گا۔ اور حارث ظالم نے کچھ نہیں دیکھا، تلوار اٹھایا اور ایسی زوردار تلوار چلایا کہ دونوں بچوں کا سر ایک بیک وقت کٹا اور کٹ کر کے نیچے گرا۔ کہتے ہیں کہ پھول تو 2 دن بہار جافزہ دکھلا گئے، ارے حسرت ان کچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، حسرت ان کچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ حارث نے دونوں بچوں کے دھڑ کو اٹھایا، دریائے فرات میں ڈال دیا، دونوں کے سر کو لے کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا اور یہ خیال کرتا جا رہا ہے کہ ہم کو تو انعام ملے گا۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ کس کے سر ہیں؟ کہا آپ نے جو اعلان کیا تھا وہی دونوں بچوں کا سر ہے۔ کہا بے ظالم ہم نے گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا، مارنے کے لیے نہیں کہا تھا، تو نے کس کی اجازت سے اس کی گردن اڑائی؟ اگر یزید ہم سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا انعام کا تو حقدار نہیں ہے، اب تیرا بھی قتل ہوگا۔ لہذا ایک جلاد کو حکم دیا اور کہا کہ جہاں اس نے دونوں بچوں کا قتل کیا ہے اسی جگہ دریائے فرات میں لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔ لہذا گیا اور ٹھیک اسی جگہ پہ جلاد نے اس کی گردن اڑا دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا اور نہ گھاٹ کا، نہ خدا
خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، حارث ظالم کے جناب دھڑ کو اس جلاد نے دریائے فرات میں پھینکا۔ جب دریائے فرات میں باڈی کو پھینکا تو دریائے فرات نے اٹھا کر کے اس کے باڈی کو باہر پھینک دیا۔ دریائے فرات نے اس کے باڈی کو قبول نہیں کیا۔ جہاں جو خاندان رسالت کے چشم و چراغ کا قاتل ہے، جو بے رحمی کے ساتھ جس نے دونوں بچوں کا قتل کیا ہے، اس کا باڈی اس لائق نہیں ہے کہ دریائے فرات قبول کرے، لہذا دریائے فرات نے اس کے باڈی کو باہر پھینک دیا۔ جلاد نے دیکھا ارے باڈی پھر باہر آ گیا، تو سوچا لکڑیاں گڈھا کھود کر کے اس کو دفن کر دیں، تو جناب گڈھا کھود کر کے اس کو دفن کر دیا۔ لیکن گڈھا کھودنے کے بعد جیسے ہی اس کا باڈی نیچے رکھا، نیچے سے زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ میں نے آپ اندازہ کرو، خاندان رسالت کے پھولوں کا جو قاتل ہے، ارے نہ اس کو فرات قبول کر رہا ہے اور نہ تو جناب زمین قبول کر رہی ہے۔ اس جلاد نے اس ظالم حارث کے لاش پر لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو جس نے امام مسلم بن عقیل کے دو ننھے بچوں کا قتل کیا، اس کا یہ انجام ہوا۔ جس نے میرے حسین کا قتل کیا ہوگا، جس نے علی اکبر کا قتل کیا ہوگا، جس نے حضرت عباس کے بازو کاٹے ہوں گے، جس نے اون و محمد کا قتل کیا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا جناب۔ یقیناً اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، اور ایسے انسان کے لیے جہنم ہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لہذا یہ تو جناب دونوں ننھے بچے امام مسلم بن عقیل کے بعد شہادت کا جام نوش کیا، اور ادھر امام حسین علی مقام کا سفر جاری ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دونوں بچے بھی شہید ہو گئے۔ قافلہ چلا جا رہا، راستے میں ادھر سے کوفہ سے ایک شخص آ رہا تھا۔ ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ امام مسلم کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو تو قتل کر دیا گیا، ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا کہ امام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ پہنچا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، ان کے ساتھیوں نے پوچھا، ان کے بچوں نے پوچھا، اس لیے کہ امام مسلم بن عقیل کے بچے بھی اسی قافلے میں تھے حسین کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا چچا جان، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ تو امام حسین علی مقام نے بڑے پیار سے اس کو سینے سے لگایا، اور امام مسلم بن عقیل کی بیٹی بھی اسی قافلے میں تھی۔ وہ جب سامنے آئی اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ امام مسلم بن عقیل کی بیٹی نے پوچھا چچا جان آپ تو پہلے اس طرح سے کبھی نہیں کیا کرتے تھے، آج کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا سلوک میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ارے ایسا تو جناب ایک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہاں بیٹی، امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ راستے میں پتہ چلا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو اس وقت امام حسین علی مقام نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور امام مسلم بن عقیل کے بیٹے جتنے تھے انہوں نے کہا
کہ اب یہاں سے قافلہ واپس نہیں جائے گا چچا جان، اب ہم لوگ کوفہ جائیں گے، اور جب تک ہم اپنے باپ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت امام حسین عالی مقام نے بھی پلٹنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو شامل ہو گئے تھے۔ اندھیری رات میں خیمہ لگا ہوا تھا اور چراغ ایک جل رہا تھا۔ سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام نے نہیں چاہا کہ میری آزمائش میں، میرے امتحان میں اور بھی کچھ لوگ قتل کیے جائیں، میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ مصیبت اٹھائیں، اس لیے امام عالی مقام کھڑے ہوئے اور سارے مجمع میں اعلان کیا کہ دیکھو امام مسلم بن عقیل قتل کیے جا چکے ہیں، ان کے دونوں بچوں کو بھی بڑی بے دردی سے اور بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، تو اب ہم لوگوں کا پلٹنے کا ارادہ نہیں ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تم لوگ اپنی جانوں کو ضائع کرو، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے اور کوئی شکایت نہیں ہے۔ کل میدان محشر میں بھی اگر پوچھا جائے گا تو حسین تم لوگوں کی شکایت نہیں کرے گا، میری طرف سے اجازت ہے، تم لوگ چلے جاؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ کو بجھا دیا کہ اندھیرے میں جس کو جانا رہے گا وہ چلے جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ امام نے چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا، اور بجھانے کے بعد 5 منٹ کے بعد جب امام نے پھر چراغ کو روشن کرنے کا حکم دیا تو دیکھا جتنے لوگ بیٹھے تھے سب بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے تھے سب بیٹھے ہیں۔ جب چراغ روشن کیا تو اٹھا، چاروں طرف سے حسینی اٹھے اور کہا اے حسین ہم وہ نہیں قوم، ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ جناب ہم موسیٰ سے کہیں اے موسیٰ اب آپ جاؤ دشمن سے لڑو، ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے۔ اے حسین ہم تو آپ کے ساتھ اس طرح سے ہیں کہ ہم آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، اور اے حسین جب تک ہم رہیں گے آپ کے اوپر کوئی تلوار نہیں آئے گی، پہلے میری جان جائے گی، اس کے بعد ہی آپ کے اوپر تلوار اٹھے گی۔ ہم وہ پروانے نہیں ہیں کہ شمع گل ہو جائے تو پروانے چلے جائیں، ہم تو ایسے پروانے ہیں حسین کہ آپ کے قدموں پہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم اپنے جسم کا ہر خون کا قطرہ آپ کے قدموں پر نثار کر دیں گے۔ اے حسین ہم جب تک ہیں آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے حسین نے جناب تمام لوگوں کے لیے دعا کی اور پھر وہاں سے قافلہ آگے کی طرف روانہ ہوا۔ آگے کی طرف جب قافلہ آگے کی طرف چلا تو جناب ابن زیاد نے جگہ جگہ پہ فوجوں کو تعینات کیا تھا کہ جناب امام حسین کو روکنا ہے، امام حسین کو آنے نہیں دینا ہے، نواز رسول کو آنے نہیں دینا ہے۔ اور نواز رسول خود اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، ارے مکہ والے تو روک رہے تھے کہ اے حسین آپ مت جائیے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین عالی مقام نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ اور راستے میں پھر ذوق شاعر ملا جو کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا، ان سے پوچھا کیا حال ہے کوفہ کا؟ کہا کوفہ والوں کا یہ حال ہے کہ اس کی زبان ہے آپ کی طرف، اس کی تلوار ہے ابن زیاد کی طرف، اس کی زبان ہے آپ کی طرف، زبان سے وہ آپ کا فیور کرے گا مگر تلوار ابن زیاد کی طرف سے اٹھائے گا۔ اس لیے اے نواز رسول اب بھی وقت ہے، یہاں سے آپ چلے جائیے، اس لیے کہ اس وقت
آپ کی شخصیت، آپ کی ذات ایسی ہے کہ پوری زمین پر آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ تمام مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہیں، عقیدت کا مرکز ہیں، لہذا اس طرح سے مسلمانوں کو مایوس نہ کیجئے، آپ واپس چلے جائیے۔ لیکن امام مسلم بن عقیل نے اپنا ارادہ بدلا نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ اتنا بضد کیوں ہیں جانے کے لیے؟ اتنے لوگ رک رہے ہیں پھر بھی آپ واپس نہیں ہو رہے ہیں۔ تو سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام فرماتے ہیں کہ نانا جان خواب میں تشریف لائے، نانا جان خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں حکم دیا، جو حکم دیا اسی کے مطابق میں کرنے جا رہا ہوں، جو حکم دیا اسی کے مطابق کرنے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ کہا وہ خواب اب تک میں نے کسی سے بتایا نہیں اور آنے والے دنوں میں بھی میں بتاؤں گا نہیں۔ تو جیسے لڑکے سب پڑھتے ہیں نا کہ نانا کا وعدہ وفا کر دیا، خواب میں نانا نے ایسے ہی کچھ حکم دیا تھا کہ حسین میرے لختے جگر، آج دین محمدی کا سوال ہے، مذہب اسلام کی آبرو کا سوال ہے۔ اے میرے بیٹے حسین، آج شریعت محمدی کا سوال ہے۔ یزید شریعت کو مسخ کرنا چاہتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑانا چاہتا ہے۔ میرے بیٹے حسین، آج میری شریعت کو تباہ و برباد ہونے سے بچانا ہے، اور یہ اسی وقت بچے گا جب حسین تم اپنا خون پیش کرو گے، جب تم اپنا لہو پیش کرو گے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار سیدنا امام حسین علی مقام نے آخر وقت تک میدان کربلا میں یزیدی کہتے رہے، اے حسین اپنا ہاتھ دے دو، اے حسین اپنا ہاتھ دے دو، یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مگر میرے حسین نے کہا کہ یہ سر تو جا سکتا ہے مگر حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ حسین کا ہاتھ پاک ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کو فاطمہ زہرا نے چوما ہے، اس ہاتھ کو محمد الرسول اللہ نے بوسہ لیا ہے، اسی ہاتھ کو مولا علی نے چوما ہے، اسی ہاتھ کو پاک لوگوں نے چوما ہے۔ اے یزیدیو، یہ ہاتھ پاک ہے، سر تو میرا چلا جائے گا مگر پاک ہاتھ ناپاک یزید کے ہاتھوں میں نہیں جائے گا۔ اور جو حسین نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم، ہم نے بیچ کا بہت سارا واقعہ ہم نے چھوڑ دیا، بیچ میں حضرت حر سے ملاقات ہوئی، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ 2 محرم الحرام کو حضرت حر کی قیادت میں 1000 لشکر بھیجا گیا تھا ابن رسول اللہ کو روکنے کے لیے، اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ ایسی جگہ پر لے جا کر کے نواسے رسول کو روکو جہاں چٹیل میدان ہو، دور تک پانی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ 22,000 کا جو لشکر ابن زیاد نے بھیجا تھا سب نامرد تھا۔ ابن زیاد سوچ رہا، جان رہا تھا کہ حسین کے لشکر میں 72 ہیں، وہ بھی بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، کل ملا کر کے 72 ہیں، لیکن ان 72 کے مقابلے میں ابن زیاد نے 22,000 یزیدیوں کو بھیجا۔ وہ جان رہا تھا کہ یہ 22,000 بھی حسین
حسینیوں کے لیے کم ہے، اگر اور فوج سپاہی ہوتے تو اور بھی بھیجا جاتا۔ دریائے فرات 2 محرم الحرام کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں اترا، نینوا کے مقام پر اترا۔ وہاں سے حر نے کہا ابن رسول اللہ، یا رسول اللہ اب یہاں سے آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، یہیں پر خیمہ لگا دیجئے، دریائے فرات بھی سامنے ہے۔ لہذا خیمہ لگانے سے پہلے امام عالی مقام نے حضرت حر سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس جگہ کا نام ہے کربلا، اس جگہ کا نام ہے ماریا، اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ تو سرکار سیدنا امام عالی مقام بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر کے مجھے اور میرے تمام بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو قتل کیا جائے گا۔ جب نواسہ رسول نے سنا کہ یہی کربلا ہے، یہی کربلا ہے، امام عالی مقام نے فرمایا یہی میرے خون بہنے کی جگہ ہے، یہی عباس کے بازو کٹنے کی جگہ ہے، یہی بھوکا پیاسا رہنے کی جگہ ہے۔ لہذا سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام نے خیمہ لگانے کا حکم دے دیا۔ 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ، نواسہ رسول کا قافلہ کربلا میں اتر گیا اور وہیں خیمہ لگا کر کے جناب خیمہ لگا دیا۔ ادھر یزیدیوں نے کیا کیا کہ جناب دریائے فرات پر پہرا بٹھا دیا، 500 سپاہی کو مقرر کر دیا کہ اس طرح سے ہم حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر وہ کھاتے پیتے رہے تو جناب ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لہذا پانی بھی بند کر دو، دانا بھی بند کر دو، جب بھوکے پیاسے حسین رہیں گے تو خود بخود جھک جائیں گے۔ لہذا دریائے فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا، پانی کا ایک قطرہ بھی خیمہ حسین میں آنے سے روک دیا گیا۔ کتنی بڑی یہ ٹریجڈی اور کتنا بڑا یہ صدمے کی بات ہے کہ جس کے نانا کے صدقے میں دریائے فرات کو اللہ نے بہایا، دریائے فرات کو جاری کیا اور نبی کو حوض کوثر کا مالک بنایا۔ آج وہ دن آ گیا ہے کہ اسی کے نواسے پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ یزیدی یہ سوچ رہے تھے کہ دریائے فرات کا پانی بند کر دینے سے امام حسین جھک جائیں گے، اور لوگ بھی ایسا ہی سوچ رہے تھے کہ حسین پیاسے ہی قتل کر دیے گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جناب دریائے فرات پر جو پہرا بٹھایا گیا اور دریائے فرات پر پانی بند کیا گیا، امام حسین عالی مقام اور ان کے خیمے کے کسی فرد نے دریائے فرات کا پانی نہیں پیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے جناب اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ جس دریائے فرات کا پانی یزیدی پی رہے ہیں، جس دریائے فرات کا پانی جانور پی رہے ہیں، جس دریائے فرات کا پانی چرند و پرند پی رہے ہیں، اے نواسہ رسول وہ پانی آپ کو نہیں پینا ہے، دریائے فرات کا پانی یزیدیوں کو پینے دو، آپ کے لیے تو حوض کوثر پر جام رکھا ہوا ہے، آپ کے لیے آپ کے نانا جام لے کے کھڑے ہیں، اب آپ کی پیاس بجھے گی تو حوض کوثر پر بجھے گی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، وما علینا الا البلاغ۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے،
جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا. انشاءاللہ العزیز اب میدان کربلا میں کیا ہوا یہ انشاءاللہ کل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آئیے حسین کی محبت میں کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام کی ڈالی پیش کیجیے.